حدیث مبارکہ میں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں، جب تم مؤذن کی اذان سنو کیا کرنا چاہیے؟ اذان کے دوران گپ شپ لگانی چاہیے، اذان کے دوران جو ہے وہ موبائل نہیں چھوڑنا چاہیے، نہیں، فرمایا کہ جب اذان سنو تو اذان کے وقت مؤذن کی اذان کا جواب دو، جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ کچھ تم نے کہنا ہے، ما سوائے حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح۔ جب وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے گا تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ باقی ساری کی ساری اذان کا جواب ویسا ہی ہے جیسے اس نے اذان کہی ہے۔ پھر فرمایا کہ جب یہ ہو جائے، اذان مکمل ہو جائے، پھر کیا کرنا ہے؟ تم نے مجھ پر درود بھیجنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ چاہے پورا درود ابراہیمی پڑھیں، چاہے کوئی چھوٹا درود پڑھ لے، لیکن درود پڑھنا ہے مجھ پر، اور جو مجھ پر درود پڑھے گا ایک مرتبہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ درود پڑھنے کی برکت سے اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور آگے فرمایا پھر میرے لیے تم لوگوں نے اللہ سے وسیلہ مانگنا ہے۔ وسیلہ کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ وسیلہ جنت کے اندر ایک بہت عظیم مقام کا نام ہے، اور وہ کسی ایک ہی بندے کو ملے گا، اور مجھے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ عطا کرے، وہ مقام اللہ مجھے عطا کرے گا۔ تو پھر فرمایا کہ جس کسی نے میرے لیے وسیلہ مانگا، اور وسیلہ کیسے مانگتے ہیں؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ بس یہاں تک یہ جو دعا ہے، یعنی آپ نے اذان کا جواب دینا ہے، اذان کا جواب دینے کے بعد درود پڑھنا ہے، اور درود پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، فرمایا کہ جس کسی نے میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگا، حلت لہ الشفاعۃ، فرمایا کہ اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے، اس کے لیے میری شفاعت کا وعدہ پکا ہو گیا۔ آپ اللہ کے رسول کے لیے وسیلہ مانگیں، وسیلے کی دعا مانگیں، اللہ کے رسول یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ میں آپ کی سفارش کروں۔